ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ منافقین وسلم کے دور میں رہے ہیں، وسلم کے ساتھ وہ وہاں مکہ بھی جاتے تھے، مکہ میں بھی پھرتے تھے، منافق اوپر سے مسلمان کہتے تھے۔ لہذا اخلاص والی حاضری، قبولیت والی حاضری، معافی والی حاضری وہ ان کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ باقی امتحان ہے کہ قیامت کے دن، اس لیے سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو کیوں ہوگا؟ تم اتنے اچھا ماحول دیا، اپنا رسول بھی دیا، حرم کی زمینیں دی، پھر تم نے یہ کام کیا۔ اس لیے سب سے زیادہ منافقین کو عذاب اس لیے تو ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ملنے کے باوجود اس کا شکریہ یہ ادا کیا کہ ہمارے پیغمبر کے خلاف ہو گئے، دین کے خلاف ہو گئے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو آتے ہیں وہ اس حیثیت سے آتے ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتے تھے، اگر توبہ کر لیتے ہیں اور کوئی کتنا بھی بدمعاش، کتنا وہ ہو گناہ گار آتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر فضل ہے۔ فضل کس کی دعا ہے؟ اس کے بڑوں میں پیچھے کون ایسے نیک لوگ تھے، کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب بنتی فضل الہی کا، اس کی وجہ اگرچہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، مجھے آپ کو تو سامنے نظر آ رہا ہے بندہ ایسا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایسے نیک ہوں جو اس کو پھر واپس نیکی کی طرف لے آتے ہیں۔ اس وجہ سے لیکن اگر اسی طرح ہی آیا ویسے ہی چلا گیا تو وہ تو نفاق کی طرح ہے۔ منافقین بھی یہاں رہے، لہذا ایسے بدعقیدہ لوگ آتے ہیں یہاں پر، بہت سے بدعقیدہ لوگ بھی آتے ہیں، صحابہ کرام سے یا گستاخی کرنے والے بھی آتے ہیں، تو وہ منافقین بھی تو یہاں رہتے تھے، تو اس لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں، لیکن سری کافر نہیں آ سکتے، منافق مسلمانوں کے لبادے میں آئے، سری کافر نہیں آ سکتے۔ اگر جو اخلاص سے آئے گا اور وہ فضل ربی سے اور ان کے اس بلاوے میں اس کے حساب سے آیا، جو ویسے آیا تو یہ ایک آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے دنیا کا کہ یہ ملا جلا نظام ہے۔ اس ملے جلے نظام میں پتہ نہیں چلتا، اس لیے قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف خداؤں کو، جو مختلف خدا دنیا میں بنائے تو ان کو ظاہر کریں گے، سورج نکلے گا تو سورج کے ماننے والے اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، وہ جا کے جہنم میں گرا دے گا سب۔ ستارے نکلیں گے، ستاروں کو ماننے اس کے پیچھے چلے گے، بت نکلیں گے، بتوں کو ماننے جتنے بھی ایسے ہیں، تو اس کے بعد کون رہ جائے گا میدان میں؟ میدان میں منافقین رہ جائیں گے اور مومنین رہ جائیں گے، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ رہ جائیں گے جو صحیح ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، کوئی ایک خاص نشانی اصل میں ہوگی وہ نہیں پہچانا، پھر اللہ تعالیٰ چلے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ظاہر ہوں گے تو پہچان لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی دکھائیں گے، یکشف عن ساق، پھر سارے سجدے میں گر پڑیں گے تو جو منافقین ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اب پھر فرق ہو جائے گا۔ اب جب فرق ہو جائے گا تو فوراً پل صلات لگا دیا جائے گا، الپل صلات سے حکم ہو گیا چڑھو، تو جب وہ اس کی طرف آئیں گے تو منافقین جناب وہ مومن پیچھے پیچھے آئیں گے تو یکدم ایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور کہا کہ واپس جاؤ نور لے کر آؤ، ان کے اوپر نور نہیں ہوگا، اور یہ مومن اوپر چڑھ جائیں گے پل صلات سے، پھر مختلف جماعتیں ہوں گی، ان میں کچھ جہنم میں بھی گر جائیں گے اپنے اعمال کے مقدر، بعد میں سفارش سے نکلیں گے، لیکن منافقین سب کے سب کو پھر درک اسفل من النار میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن بھی ابتداءً مومنین کے ساتھ ملے جلے رہیں گے جبکہ سب جہنم میں چلے جائیں گے، آخر میں بالکل جا کر ان کو چھانٹا جائے گا۔ بھائی یہی دنیا میں ترتیب سمجھیں، ہر نیک کام میں، نیک لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اب وہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ ملے جلے ہیں
آخرت میں نہ کچھ نہیں ملے گا. یہ بخاری کی حدیث میں پوری تفصیل ہے. وہاں بھی ملے جلے ہوں گے جب تک پورا آخری مرحلہ نہیں آ جائے گا پرسرات. اس وجہ سے انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا اندر کو